محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے روبرو سورہ ہود کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سبھی اہل ایمان کے لیے بڑا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ بستیوں کو ایسے ہی ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے درمیان اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے کئی معذب اقوام کا تذکرہ کیا، کئی ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اسی دنیا میں عذاب آیا۔ قوم شعیب کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، ایسی کئی قوموں کا ذکر کیا جن پر کہ اسی دنیا میں عذاب آیا تھا۔ اللہ نے کہا ان قوموں پر عذاب آنے کا سبب محض یہ نہ تھا یہ قومیں بری تھیں، نافرمان تھیں۔ کہا ان قوموں پر عذاب آنے کا ایک بہت اہم سبب یہ تھا ان قوموں کے برے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اصلاح کا جذبہ رکھنے والے نہ رہے، دعات اور مبلغین نہ رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے نہ رہے، اچھائی کو اچھائی کہنے والے، برائی کو برائی کہنے والے نہ رہے، سچ کو سچ کہنے والے، جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے نہ رہے، خیر کی طرف بلانے والے نہ رہے، شر کی طرف بلانے والے نہ رہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی سماج، کوئی معاشرہ مصلحین سے خالی ہو جائے، جہاں خیر کی طرف بلانے والے نہ رہے اور برائی سے روکنے والے نہ رہے، ایسے سماج کو اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ ایسا سماج میرے غیظ و غضب کا اور میرے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب تک کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں اصلاح کرنے والے موجود ہو، امر بالمعروف کرنے والے موجود ہو، دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے موجود ہو، اس وقت تک اللہ کا عذاب اس سماج سے ٹلا رہتا ہے، ہٹا رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ حضرات، یہ آیت بہت بڑا پیغام ہم سب کو دیتی ہے۔ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیک بنیں، صالح بنیں، متقی بنیں، خدا ترس بنیں، اللہ والے بنیں، دیندار بنیں۔ یہ ہماری پہلی اور اولین ذمہ داری ہے کہ خود صالح بنیں۔ اور خود صالح بننا، خود نیک بننا نہ کافی ہے، خود نیک بننے کے بعد ہم مصلح بنیں، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جو صالح ہیں وہ صرف صالح رہیں، مصلح نہ بنیں، تو پھر ایسے صالحین کا وجود معاشرے کو عذاب سے بچاتا نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، سو کر جاگے آپ، اور جاگ کر آپ نے کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ کہا کہ ایک بہت بڑی تباہی اور ایک بہت بڑی ہلاکت عربوں سے بہت قریب آ چکی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جو سوئے تھے، خواب میں آپ کو وحی آئی، اس وحی میں مستقبل کی یہ بات آپ کو بتائی گئی، تبھی آپ نے جاگتے ہی کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں سے ایک بہت بڑی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آپ نے اس طرح اشارہ کر کے کہا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ چکا ہے، اتنا شگاف پڑ چکا ہے، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ عربوں سے بہت قریب آ چکا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، میں نے پوچھا افنہلک یا رسول اللہ او افنہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان صالحین کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں کیا؟ ہمارے درمیان صالح اور نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود ہم پہ عذاب آ سکتا ہے کیا؟ آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، کہا کہ ہاں زینب، جب معاشرے میں فساد عام ہو جائے، برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے،
اور صالح لوگ صرف صالح رہیں، وہ مصلح نہ بنے، مصلح نہ بنے، اصلاح کی فکر نہ ہو، امر بالمعروف کی فکر نہ ہو، نہی عن المنکر کی فکر نہ ہو، ایسا صالحین کا وجود بھی معاشرے کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ حضرات، یہ آیت ہم سب کو جو دین سے نسبت کے دعوے دار ہیں، کتاب و سنت سے نسبت کے دعوے دار ہیں، ہم سب کو بے چین کر دیتی ہے، ہم سب کو متنبع کرتی ہے۔ معاشرہ چاہے کتنا بگڑا ہوا ہو، سماج چاہے کتنا خراب ہو، معاشرے میں کتنی برائیاں کیوں نہ پھیل رہی ہوں، ہمیں اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ امر بالمعروف کا فریضہ، نہی عن المنکر کا فریضہ، دعوت و تبلیغ کا فریضہ، اصلاح و ارشاد کا فریضہ، دوسروں کو سدھارنے کا فریضہ، دوسروں کی تربیت کا فریضہ، اس سے کبھی چھٹی نہیں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو بڑے صبر کا متقاضی ہے، یہ کام بڑے صبر کا متقاضی ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کا کام، لوگوں کی رہبری کا کام، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا صبر چاہتا ہے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، انتھک کوشش ہمیں تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، رزلٹ پہ ہماری نظر نہ ہو۔ اللہ کے پاس اجر و ثواب پانے کے لیے رزلٹ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ذریعے سے ہدایت پائے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں نہیں، ہم سے کوئی ہدایت نہ بھی پائے، ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم جو کوشش کرتے ہیں، ہم جو تڑپ رکھتے ہیں، ہم اپنی محنت کے مطابق اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے، بھلے سے کوئی ہدایت نہ پائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اور تو اور انبیاء کو دیکھیے گا، کون ہے یہ؟ نوح علیہ السلام ہے، اولو العزم من الرسل ہے، نبوت اور رسالت کی فہرست میں 5واں نام ان کا ہے، نوح علیہ السلام کا۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کی، ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال، رزلٹ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 950 سال کی محنت، 950 سال کی انتھک کوشش کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور اس قلیل کی تفسیر مفسرین سلف کرتے ہیں 83 افراد۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 پر 3 افراد یا اس سے کچھ زیادہ۔ سبحان اللہ، 950 سال، وہ بھی کس کی محنت؟ ایک نبی کی محنت، ایک پیغمبر کی محنت، جس کے ساتھ آسمان، جس کا آسمان سے رشتہ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی تائید ہے، اور اس نبی کی محنت کا نتیجہ 950 سال میں 83 افراد۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کبھی رزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے، رب العزت میری اور آپ کی تڑپ کو دیکھتا ہے، محنت کو دیکھتا ہے، جستجو کو دیکھتا ہے، لگن کو دیکھتا ہے۔ رزلٹ پر ہماری کامیابی موقوف نہیں، ہم نے اگر حتی المقدور محنت کر لی ہم کامیاب ہیں، رزلٹ چاہے جو بھی ہو۔ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ابن عباس ناوی ہے، اور عزت علی الامم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے گزری امتیں دکھائیں۔ پیارے نبی کو اللہ نے، ہو سکتا ہے یہ کسی خواب کا مشاہدہ ہو، پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نبی ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھار اس طرح کی بعض باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اور عزت علی الامم، اللہ نے مجھے ایک مرتبہ مجھ سے پہلی گزری ہوئی امتیں دکھائی، اور ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی تھی، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں فرأیت النبی ومعہ الرہیط، ایک نبی کو دیکھا چھوٹی سی جماعت ان کے ساتھ جا رہی ہے، یعنی ان کی کل امت چھوٹی سی جماعت ہے۔ فرماتے ہیں والنبی ومعہ الرجل والرجلان، ایک نبی میرے سامنے سے گزرے، ان کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، یعنی دنیا میں آئے، محنت کی، کوشش کی، ایمان لانے والے صرف 2 رہے۔
فرماتے ایک نبی میرے سامنے سے گزرے، ان کے ساتھ صرف ایک آدمی، یعنی ان کی کل امت صرف ایک آدمی. فرماتے والنبی ولیس معه احد، اور ایک نبی ایسے بھی گزرے میرے سامنے سے، اکیلے گزر رہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ دنیا میں آئے، محنت کی، کوشش کی، تبلیغ کی، کوئی ایمان نہیں لایا، دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے. سوال یہ ہے کیا وہ اپنے مشن میں ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں. کوئی ایمان نہیں لایا، پھر بھی وہ اپنے مشن میں سکسیس ہے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے. اللہ کے نزدیک انبیاء میں ان کا شمار ہے، پیغمبروں میں ان کا شمار ہے. تو مطلب کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا راستہ، امر بالمعروف کا راستہ صبر کا متقاضی ہے. صبر چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، جلد بازی نہیں اور مایوسی نہیں. حضرات ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہم اور آپ اس امت کے فرد ہیں جس امت کے بارے میں قرآن نے کہا اخرجت للناس. امت محمدیہ، اس زمین پر اللہ نے اسے ایک مشن دے کے بھیجا ہے، اور اس مشن کو قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی امت، لوگوں کی ہدایت کے لیے برپا کی گئی امت، لوگوں کی ہدایت کے لیے وجود بخشی گئی امت، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی امت. ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں جس امت کو اللہ نے اس دھرتی پر، اس زمین پر لوگوں کی ہدایت کا مشن دے کے بھیجا ہے. اسے یاد رکھنا. کامیاب مومن کون ہے؟ اچھا مسلمان کون ہے؟ آئیڈیل مسلم کون ہے؟ جو اپنی لائف میں ہمیشہ ایک مشن لے کے چلتا ہو، جو اپنی لائف میں ہمیشہ ایک مشن لے کے چلتا ہو. بغیر مشن کے گزرنے والی لائف، بغیر مشن کے گزرنے والی زندگی ناکام زندگی، نامراد زندگی ہے. ہم امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی امت. تو ضروری ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ایک مشن سے جڑی ہوئی ہو. ہم ایک مشن کو لے کر چڑھے، لوگوں کی ہدایت کا مشن، لوگوں کی رہنمائی کا مشن، لوگوں کی رہبری کا مشن، لوگوں کی تربیت کا مشن، لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا مشن، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا مشن، تعلیم کا مشن، لوگوں کی خیر خواہی کا مشن، لوگوں کی بھلائی کا مشن. ہماری لائف کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک مشن ہونا چاہیے. اگر ہماری لائف، ہماری زندگی بغیر ٹارگٹ کے گزرتی ہے، بغیر مشن کے گزرتی ہے، معاف کیجئے میں کہنے پر، اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے اس زمین پر جینے والے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، سوائے کھانے پینے کے کوئی اور ٹارگٹ نہیں. قرآن نے کہا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جانوروں جیسا کھاتے ہیں، ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. کھانا پینا، عقل رکھتے ہوئے کھانا پینا مشن ہو. اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں عقل کی دولت سے نوازا ہے، امت محمدیہ کا فرد بنایا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے، اور مشن لے کر چلو. ارادہ کرو، ایک مشن رکھو، ایک ٹارگٹ رکھو، ارادہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو. اور جب اللہ آپ کی نیت سچی ہوگی، آپ کا ارادہ سچا ہوگا، آپ کے مشن میں رب العزت ایسی کامیابی دے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی. آئیے میں آپ کو ایک ایسے ہی مشن والے انسان کی بات بتاؤں جو سلف کے دور کا نہیں. سلف تو سلف رہے رضی اللہ عنہ اجمعین. میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. انسان جب صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، سچے جذبے اور سچی تڑپ کے ساتھ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایک مشن لے کے چلتا ہے، اللہ کی مدد کیسے اس کے شامل حال ہوتی ہے. آپ میں سے بعضوں نے سنا ہوگا، یا نہ سنے ہو تو سن لیں. ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی کا ایک مشن، ایک ٹارگٹ طے کیا اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور رب العزت نے کیسی کامیابیاں عطا کی. کون ہے یہ ہے ڈاکٹر عبد الرحمن السمائت. ڈاکٹر عبد الرحمن السمائت کون ہے؟ کویت کے رہنے والے تھے، پیشے سے ڈاکٹر تھے،
کویت کے جانے مانے ڈاکٹر تھے. یہ ہوا یہ اللہ نے ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا, ایک جذبہ ڈالا خدمت دین کے حوالے سے, خدمت امت کے حوالے سے, خدمت انسانیت کے حوالے سے. انہوں نے سوچا کہ زندگی ملی ہے تو کچھ کرنا ہے, زندگی میں کیا کرنا ہے. تو ان کی نظر پڑی, انہوں نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد طے کیا کہ افریقہ شفٹ ہو جائیں گے. افریقہ میں غربت, غریبی, فقر و فاقہ, بھوک مری. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں افریقہ سے بھوک مری, غریبی, فقر و فاقے کی ایسی خبریں آئی, انسانیت سوز خبریں, انسانیت سوز خبریں. آبادیاں مٹ گئی غربت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. ڈاکٹر عبد الرحمن السمائت نے یہ طے کیا کہ اب میری باقی زندگی گزرے گی افریقہ میں. کویت کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر, آپ جانتے ہیں عرب حضرات میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے سب سے نازک مزاج کے, بہت آرام پسند لوگ کہتے ہیں کویتی حباب ہوتے ہیں. لیکن واللہ اس معاشرے سے جو خیر پہنچا ہے عالم اسلام کو, الحمدللہ. ڈاکٹر عبد الرحمن السمائت نے طے کیا میری زندگی اب افریقہ میں گزرے گی. کویت کی آرام دہ زندگی کو قربان کیا. وتھ فیملی وہ شفٹ ہو گئے افریقہ. زندگی کے 30 قیمتی سال انہوں نے افریقہ میں گزارے. افریقہ کے دیہاتوں میں, افریقہ کے جنگلوں میں, افریقہ کے اس غربت زدہ ماحول میں 30 سال گزارے. اور اس بندے کے ساتھ کویت کے سارے اہل خیر اور محسنین کا تعاون رہا. سارا کویت کے خیراتی ادارے, کویت کے محسنین ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, خزانے کھول دیے, دل کھول کر ان کا تعاون کیا. آپ جانتے ہیں 30 سال 29 ایئرس 20 پر 9 سال انہوں نے افریقہ میں گزارے, موت تک. آج سے 12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. 20 پر 9 سال گزارے افریقہ میں. واللہ العظیم 20 پر 9 سال کا رزلٹ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں بتاؤں آپ کو؟ شاید آپ کو یقین نہ ہو, مگر یہ سچائی ہے, یہ صداقت ہے, شواہد ہے, ثبوت ہے کہ 29 سالوں کی مدت میں اس بندے کے ذریعے سے 11 ملین افراد مشرف باسلام ہوئے. کتنے؟ 11 ملین افراد مشرف باسلام ہوئے. اللہ اکبر. ایک شخص کا ہدایت پانا, ایک شخص کا اسلام لانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کے ذریعے سے, آپ کے ہاتھ میں ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا, آپ اس زمین کے اتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ اکبر, جنت کا ایک کنفرم ٹکٹ آپ اپنے پاس رکھ دو. جیسے پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی تمہارے ذریعے سے ایک شخص ہدایت پا جائے, ایک شخص تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک شخص کا ہدایت پانا, ایک شخص کا ہمارے ذریعے سے سیدھے راستے پہ آ جانا کئی سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. یہ خوش نصیبی, یہ سعادت مندی کس قدر قابل رشک ہے. اس بندے کے ذریعے سے افریقہ کے 11 ملین لوگ اسلام میں داخل ہوئے. مسجدیں کتنی بنائی؟ 5700 مسجدیں بنائی پوری افریقہ میں. 5700 مسجدیں. کنویں کتنے کھدوائے؟ پانی کا انتظام 9500 کنویں کھدوائے. 9500. مدرسے کتنے کھولے؟ 860 مدرسے کھولے. یونیورسٹیاں کتنی کھولی؟ افریقہ میں 4 بڑی یونیورسٹیاں کھولی. یتیم خانے چلایا کرتے تھے, یتیم خانے میں 15,000 بچے پڑھا کرتے تھے, تربیت پایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ایک شخص جب ارادہ کرتا ہے, عزم کرتا ہے, اور جب ایک مشن لے کے نکلتا ہے, اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو اتنا بڑا کام واللہ قرآن جیسا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, ان ابراہیم کان امہ, ان ابراہیم کان امہ. اس کے کئی معنی ہیں, اس میں سے ایک معنی ابراہیم تنہا اپنی جگہ ایک امت. واقعی اس امت میں ایسے افراد ہیں کہ اللہ رب العزت اس اکیلے فرد سے امت کا کام لیتا ہے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں
अकेले रहकर वो एक उम्मत का मिशन लेके चलते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मिशन लेके चलो, क्योंकि हम उस उम्मत के फर्द हैं। उखरिजत लिन्नास, मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरी फैमिली, बस इससे बढ़ के मैं सोचूंगा नहीं। ये खुद गर्जी की जिंदगी है। मैं और मेरी फैमिली, बस इससे बढ़ के मुझे कुछ लेना देना नहीं। नहीं नहीं, ये उम्मत उखरिजत लिन्नास का फर्द होने का तकाजा नहीं। मुझे आपको, उलमा को, असहाब असर रसूख को, उम्मत के दानिश्वरों को, उम्मत के अरबाब हल्लो अक़्द को, पूरी उम्मत का सोचना है, पूरी इंसानियत का सोचना है कि हमसे उम्मत का क्या भला होगा, हमसे इंसानियत का क्या भला होगा, हमसे अपने मुल्क का क्या भला होगा। जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी में हम क्या भला करेंगे, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में हम क्या भला करेंगे। मोमिन खैरुन्नास मन यनफउन्नास, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों के हक में नफा बख्श साबित होता हो। जायजा लो कि अपनी जात से कितनों को फायदा पहुंचाया। ये भी तो सोचिए कभी तन्हाइयों में जरा, ये भी तो सोचिए कभी तन्हाइयों में जरा, दुनिया से हमने क्या लिया, दुनिया को क्या दिया। ये सोचना चाहिए कि दुनिया से हमने लिया कितना है और दुनिया को हमने दिया कितना। दुनिया को देना चाहिए, और इस दुनिया में जो देते हैं ना, देने वालों की इस दुनिया ने हमेशा से कदर की है। देने वालों की कदर दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी करने पे मजबूर होता है। देने वाले बनो, लेने वालों की कदर नहीं, देने वालों की कदर। जो इस जमीन पर दूसरों को देते हैं अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत के जरिए से, दुनिया हमेशा उनकी कदर करती है। हजरात, कहने का मकसद ये है कि मेरे और आपके सामने करने के काम बहुत हैं। काम तो बहुत है, लेकिन ये कि मैं और आप इन कामों में कुछ ऐसी हिस्सेदारी अपनी अदा कर दें कि आखिरत में मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाए। बड़े काम है जिस माहौल में हम जी रहे हैं। शिर्क का फितना फैलता जा रहा है। हम गैर मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मज़ारों का फितना, दरगाहों का फितना, तुरबतों का फितना, पीरों का फितना, औलिया परस्ती का फितना, शख्सियत परस्ती का फितना, शिर्क का फितना फैलता जा रहा है। तौहीद परस्तों को इस फितने की रोकथाम के लिए और तौहीद की नश्र और इशाअत के लिए बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन याद रखना कि शिर्क को मिटाने के लिए, तौहीद की नश्र और इशाअत के लिए हिकमत चाहिए, इस समाज में नरमी चाहिए, और जोश से ज्यादा होश चाहिए। जोश से ज्यादा होश चाहिए। जज्बातियत बहुत नुकसान करती है। हिकमत के बगैर काम होगा नहीं। शिर्क से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, शिर्क के मामले में कभी कोई नरमी नहीं, मगर नरमी मेरे लहजे में होनी चाहिए, नरमी मेरी गुफ्तगू में होनी चाहिए, नरमी मेरी बातचीत में होनी चाहिए। आज हम में से बाज भाई जो वाकई बड़ी गीरत ईमानी रखते हैं, गीरत अकीदा रखते हैं, गीरत तौहीद रखते हैं, अपनी सख्ती की वजह से उनकी दावत का, उनकी कोशिशों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। नरमी पैदा कीजिए। दावत और तबलीग की जब बात आती है, फिरौन जैसा जालिम व मुतकब्बिर भी नरमी का हक रखता है। यहाँ जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से कहा था, फिरौन के पास जा रहे हो, इस नसीहत को याद रखना, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जाके फिरौन से नरम लहजे में बात करना। दावत और तबलीग के मैदान में अगर फिरौन नरमी का हक रखता है, तो मेरा और आपका मदऊ चाहे कितना बिगड़ा हुआ, कितना फासिद अकीदे वाला हो, वो बदरजौला इस नरमी का हक रखता है। आज हमारी कोशिशों का अगर रिजल्ट नहीं निकलता है, या लोग हमें ताना देते, दूर भागते, तो शायद मेरी सख्ती की वजह से। इसलिए भाइयों, तौहीद परस्तों, अल्लाह ने आपको तौहीद की शक्ल में बड़ी नेमत अता की है। जो लोग इस नेमत से महरूम हैं, मोहब्बत के साथ इसकी तबलीग कीजिए, मोहब्बत के साथ इस नेमत तौहीद को आम कीजिए। करने का एक काम हमारा ये भी है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं,
ہمارا خاندانی نظام بہت بکھرا ہوا ہے، ہمارا خاندانی نظام بہت بکھرا ہوا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد اور والدین کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، بہن کے بہن سے اختلافات، خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں. یاد رکھنا خاندان یہ سکون کا ذریعہ ہے، خصوصاً یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا تمہاری زندگی کا سکون ہم نے اس رشتے میں رکھا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. آج وہی رشتہ سکون کے بجائے ٹینشنوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے. جس رشتے میں اللہ نے سکون رکھا وہی رشتہ آج ٹینشن دے رہا ہے. شوہر بیوی کو ٹینشن دے رہا ہے، بیوی شوہر کو ٹینشن دے رہی ہے. سماج کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھو زندگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ زندگی لمبی لمبی بلڈنگوں کا نام نہیں، زندگی بڑے بڑے اپارٹمنٹ کا نام نہیں، زندگی شاندار عمارتوں کا نام نہیں. لائف کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دلوں میں جو محبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. آپس کے جو اچھے مثبت تعلقات ہوتے ہیں زندگی اس کو کہتے ہیں، فیملی اس کو کہتے ہیں. آج سماج میں یہ ہوا، گھر تو شاندار بن گئے، بلڈنگیں تو شاندار بن گئی، اپارٹمنٹ تو بڑے عالیشان ہو گئے، لیکن ان بلڈنگوں کے اندر گزرنے والی زندگی عبرت بن گئی. سکون نہیں گھروں میں. دیکھتے نہیں جو شادی ہوئی 6 مہینے رشتے نہیں چل رہے، 1 سال رشتے نہیں نبھ رہے، طلاق کے واقعات اس کثرت سے ہو رہے، خلع کے واقعات اس کثرت سے ہو رہے، خاندانی نظام بکھر چکا ہے. ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے، جائزہ لینا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے. سنتے ہیں کہ طلاق کی شرح دنیا میں سب سے کم ملیشیا میں، وہاں طلاق بہت کم. اس کے بہت سے جائزہ لیا کہ ریزن کیا ہے، تو اس کا ایک ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ ملیشیا میں بیفور میرج کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے. بیفور میرج میں شادی ہو گئی، لڑکا لڑکی میں جھگڑے شروع ہو گئے، ہم بعد میں کاؤنسلنگ شروع کرتے نہیں، بیفور میرج کاؤنسلنگ. شادی سے پہلے اب آئندہ 4-5 مہینوں میں جتنے لڑکوں کی شادی ہو رہی سب کو جمع کر کے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ عورت کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں، عورت سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، عورت کیسے ناراض ہوتی ہے اور اسے کیسے منوانا چاہیے. اور ویسے ہی وہاں دلہنوں کی، لڑکیوں کی الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ شوہر جسے کہتے ہیں اس کے حقوق کیا ہیں، مرد کی کمزوریاں کیا ہیں، مرد جب ناراض ہو تو اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. نتیجے میں جب شادی ہوتی ہے دونوں پہلے ہی سے ذہنی طور پہ ان حالات کے لیے تیار رہتے ہیں جو حالات کبھی بھی ان کے اندر بے شیطان پیدا کر سکتا ہے. تو جب بھی چیلنجز آتے ہیں کمپرومائز کر کے چلتے ہیں. کرنے کے کام ہمارے اور آپ کے بہت. سودی نظام ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسی لعنت ہے سود، کیا امیر کیا غریب سبھی مبتلا ہے. کیا امیر کیا غریب سبھی مبتلا ہے سود کی اس لعنت میں، جس لعنت کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سودی نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو. ہاں اتنا بڑا گناہ. غریبوں کا تو حال یہ بھائیو، جاؤ سلم علاقوں میں دیکھو، 10-10 ہزار کے لیے، 5-5 ہزار کے لیے ہماری غریب عوام سود خوروں کے چنگل میں گرفتار ہے. 5,000 کا سودی قرض لیا، 10,000 کا سودی قرض لیا، اب وہ بننے کی طاقت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، سود در سود ہوتے ہوئے 10,000 کی رقم 50,000 ہو چکی ہے. نتیجے میں بیچارہ غریب اپنے بیوی بچوں سمیت خودکشی کرنے پہ مجبور ہے. امت کے مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو بیت المال کا مشن لے کے آگے بڑھو، بیت المال کا ایک سسٹم بناؤ، بیت المال کا ایک نظام قائم کرو. اور سود کی لعنت میں یہ جو ہمارا غریب، چیلنج تو بہت ہے، ہم ساری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہے کہ چند غریبوں کو تو سود کی اس لعنت سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے طور پر. لہذا بیت المال کا اللہ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا، یہ دولت
اللہ نے آپ کو دی ہے پر وہ آپ کی نہیں ہے، وہ امانت ہے اللہ کی. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو دولت ہے، جو پیسہ، اس امت کی بھلائی کے کچھ کام کر جاؤ، بیت المال کا نظام قائم کر جاؤ اور امت کو سود کے فتنے سے بچانے کی سنجیدہ کوششیں کرو. اور آخری بات جسے کہہ کر ہمیں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آؤں گا، موجودہ حالات میں ہندوستان کے اس معاشرے میں تعلیمی میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تعلیم اور ایجوکیشن یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے. جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے. ان پڑھوں اور نادانوں کی زمین پر کوئی قیمت نہیں ہے. تعلیمی میدان میں آگے بڑھو اور نئی نسلوں کو آگے بڑھاؤ. اور تعلیم سے میری مراد سب سے پہلے دینی تعلیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے کہ ہماری آخرت کا سارا دار و مدار دینی تعلیم پہ ہے. اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں. ہماری صفوں میں اچھے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں اچھے انجینئرز ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں اچھے سائنٹسٹ ہونے چاہیے. دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور حالات کا ایک تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ لڑکیوں میں دینی تعلیم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن لڑکوں میں دینی تعلیم کی طرف رغبت بہت کم ہوتی جا رہی، جو کہ بہت ہی لمحہ فکریہ. لڑکے نہیں پڑھنا چاہ رہے دین کو، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. جہاں بھی دیکھو لڑکیوں کے ادارے قائم ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ داخلے کتنے ہو رہے ہیں اور لڑکیاں کتنی سنجیدگی سے پڑھ رہی ہیں. اور لڑکے ہیں کہ دینی تعلیم سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ تعلیمی بیداری لائیں ہم. اور یہ تعلیم جیسے میں نے کہا ہمارے اس ملک میں روشن مستقبل کی ضامن ہے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو امت اخرجت للناس ہونے کے ناطے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک مشن طے کرنے اور اس مشن کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس زمین پر ایسا کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.